أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بنی اسرائیل سے الگ الگ موقعوں پر بہت سارے عہد لیے گئے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد دیا گیا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، عہد پکا وعدہ لیا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو گے اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو گے. احسان یعنی حق سے بڑھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرو گے، والدین کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. اور وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرو گے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے پر اور اچھی بات لوگوں سے کرو گے. اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. یہ سب عہد ان سے لیا گیا. سب سے پہلے اللہ کے سلسلے میں عہد لیا گیا کہ اللہ کے حق کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. پھر اس کے بعد بندوں کے حقوق کا تذکرہ ہوا، جس میں سب سے پہلے والدین کا، پھر رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی جو ہے اس نے سلوک کا حکم دیا گیا. اور ان ساری باتوں پر ان سے عہد لیا گیا، پکا وعدہ کرایا گیا. اور پھر لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنے پر ان سے عہد لیا گیا. اور نماز کو قائم کرنے کا معلوم یہ ہوا کہ نماز اس زمانے میں بھی تھی، ہر دور میں نماز رہی تھی. اس کی شکلیں ممکن ہے مختلف رہی ہوں، کیفیات میں فرق رہا ہو، لیکن نماز کا حکم تھا. اور پھر زکوٰۃ، یہ مال کا حق ہے، جو مال اللہ نے دیا ہوا ہے بندوں کو، اس میں حقوق ہیں، تو ان میں بھی جو ہے مال میں بھی اللہ کے حق کا خیال رکھے، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھے. ان ساری باتوں پر بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے اور تھوڑے لوگ وہ تھے جنہوں نے جو ہے اس وعدے کا لحاظ رکھا، اس عہد کا یعنی لحاظ رکھا. وانتم معرضون، اور تم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ تھا کہ تم سب اعراض کر رہے تھے. تم سب نے ان سارے عہد کا لحاظ نہیں رکھا، ان کو توڑ دیا، اور اس کو جو ہے اس کا جو ہے لحاظ تم نے زندگی میں نہیں رکھا. تو یہ عہد تو بنی اسرائیل سے لیا گیا اور اس کو انہوں نے توڑ دیا. عہد کا پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، جس سے مومن کی علامت، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتایا کہ جب وہ عہد کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا. اور جو لوگ وعدہ پورا نہیں کرتے ان کے بارے میں جو ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر بڑی سخت باتیں کہی گئیں. ایک جگہ جو ہے اسی سیاق میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، اور جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا جائے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق برتاؤ نہیں کیا جائے گا، تو پھر زمین میں فساد ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں، یہ لوگ گھاٹا اٹھاتے ہیں، دنیا میں نقصان اٹھاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر وہی لوگ، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، آخرت میں جو کامیابی کا جن سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں.
بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. آمین. سبحان ربنا رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.